وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي مدرسہ واصل علوم کے ذمہ داران اراکین اور سادی پور کے دینی اور ایمانی بھائیوں بہنوں عزیز بچوں، مدرسہ واصل علوم کا آج افتتاح ہے۔ اس مناسبت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مدارس کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو اصل سرچشمہ ہے اور اس کی جو اصل نسبت ہے اور اس کا وجود کیسے ہے، اس سلسلے میں کچھ روشنی میں ڈالوں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کو قرآن مجید نے الاسلام کہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین رب ذوالجلال کے نزدیک اسلام ہے، اور کوئی اس اسلام کے علاوہ، اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کوئی دوسری تہذیب اختیار کرے گا، دوسرے تمدن کو اپنائے گا، دوسرے نظام تعلیم کو اپنائے گا، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ قرآن پاک میں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اس دین کے علاوہ اور اس دین کے جو احکامات ہیں، اس دین کے جو مطالبات ہیں اور یہ جو دین ہم سے چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اسلام جو ہمارا دین ہے، اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ مکرمہ بلکہ جزیرۃ العرب کے اور دنیا کے جو حالات تھے وہ انتہائی تشویشناک تھے۔ مکہ کی سرزمین پر بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ حیرت اس بات کی ہے کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، اور وہ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجات ان خداؤں سے طلب کیا کرتا تھا۔ جہالت عام تھی، گمراہی عام تھی، لوگ رشوت، جوا، قمار بازی میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب ان کی گٹھیوں میں عام تھا، اور درندگی، حیوانیت، سفاکیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ لوگوں نے اپنی جائیداد میں، اپنے مال میں اپنی بچیوں کو حصہ دینا بند کر دیا تھا۔ بچیوں کو وہ معیوب سمجھتے تھے، گھر میں جب بچیوں کی پیدائش ہوتی تو وہ اسے زندہ درگور کرتے، اور زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ باتوں میں جھگڑے خاندانی شروع ہو جایا کرتے تھے، اور یہ جھگڑے نسل اور کئی پشتوں تک چلتے تھے، اور انانیت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو یہ سب اس لیے تھا کہ اس عرب کے معاشرے میں، اس عرب کی سوسائٹی میں، اس جزیرۃ العرب میں تعلیم کا فقدان تھا، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 17 آدمی ہلکے پھلکے پڑھے لکھے تھے، اور مدینہ منورہ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ مدینہ منورہ میں صرف 11 آدمی پڑھے لکھے تھے۔ جب کسی معاشرے میں، جب کسی سوسائٹی میں، جب کسی ملک میں صرف 17 آدمی پڑھا ہو، اور جب کسی شہر میں صرف 11 آدمی پڑھا لکھا ہو، وہ بھی ہلکی پھلکی تعلیم ہو، تو اس معاشرے کو ان پریشانیوں سے اور اس طرح کے لوگوں کا اس معاشرے میں پیدا ہونا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو پہلا میسج آیا ہے، جو پہلا پیغام آیا ہے، جو پہلا حکم آیا ہے، اور قرآن پاک کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، اور اتنے میں حضرت جبریل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہوتے ہیں، اور
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ اقرا، اے نبی پڑھیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ تو حضرت جبریل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبوچ لیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اسی جملے کو دہرایا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبریل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دبوچ لیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اسی جملے کو دہرایا تو حضرت جبریل نے خدا رب ذوالجلال کا جو پہلا میسج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ میسج تھا وہ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی امت، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب جو ہے نہایت کریم ہے۔ علم بالقلم، کہ آپ کے رب نے لوگوں کو قلم سے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو چیز انسانوں کی رسائی تک نہیں تھی، جن چیزوں کا علم انسانوں کو نہیں تھا، رب ذوالجلال نے انسانوں کی محنت کے نتیجے میں وہ علوم انہیں عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں، قرآن کی یہ 5 آیتیں جو پہلی مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ تعلیم اور تعلم کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ جو ذکر ہے وہ علم بالقلم، کہ قلم سے پڑھیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج جو مروجہ تعلیم ہے، جو کتابی تعلیم ہے، جس سے یہ مقصود ہے۔ اور دوسری آیت میں جو کہا گیا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں انسانوں کے علم میں نہیں آئی ہے اور انسان اپنی تحقیق سے، اپنے ریسرچ سے، اپنی دریافت سے وہ علوم حاصل کر سکتا ہے، تو چاہیے کہ وہ علوم بھی حاصل کرے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی کوئی تقسیم نہیں، علم 2 ہی ہے میرے بھائی، ایک نفع بخش علم اور ایک غیر نفع بخش۔ جو علم انسانوں کو فائدہ پہنچا دے، رب ذوالجلال کے نزدیک وہ علم مطلوب ہے، اور جو علم انسانوں کو نقصان پہنچائے، انسانوں کو تباہ کر دے، وہ علم مطلوب نہیں۔ اور حدیث میں آیا الحکمت ضالۃ المومن، یہ حکمت اور علم جو ہے یہ مومن کا گم شدہ عطیہ ہے، گم شدہ نعمت ہے۔ وہ جہاں بھی ملے، جس حیثیت سے ملے، اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ تو بھائیو، قرآن جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اس کی جو پہلی دفعہ ہے اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ تعلیم کے تعلق سے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہو، کسی مذہب میں اس کے نبی کو سب سے پہلا میسج تعلیم کے تعلق سے نہیں دیا گیا۔ یہ صرف اس دین متین کی خصوصیت ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ رب ذوالجلال نے جو پہلی بات بتائی وہ پڑھنے کے تعلق سے بتائی، تعلیم حاصل کرنے کے تعلق سے بتائی۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ عالم میں جو برائیاں تھی، جو معاشرتی خرابیاں تھی، ان برائیوں کی طرف پہلی آیت میں، پہلی وحی میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ شراب کی ممانعت کی جاتی، جھگڑے اور لڑائی کی ممانعت کی جاتی، شرک اور بت پرستی کی ممانعت کی جاتی، وحدانیت کی باتیں کی جاتی، نماز کے احکام بیان کیا جاتا، زکوٰۃ کے احکام بیان کیے جاتے، لیکن پہلی آیت میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ ہے کہ وہ صرف تعلیم کا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر معاشرے میں انسان میں تعلیم آ جائے گی تو جو خرابیاں ہیں وہ از خود دور ہو جائیں گے۔ انسان اپنے خالق سے قریب ہو جائے گا، اپنے مالک سے قریب ہو جائے گا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا وہ اقرار کر
لے گا اور پھر شائستگی، تہذیب، تمدن، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر خود آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد، یعنی جب ان کو بعثت مل جاتی ہے، نبوت مل جاتی ہے، تو پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا ہے وہ دار ارقم میں ایک تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی۔ مکہ میں صفا پہاڑی کے پاس دار ارقم ایک اللہ کے رسول کے دوست کا گھر تھا۔ اس دوست کے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ جو اس وقت مکہ کے حالات وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لوگ نماز تک اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے، مسجد میں خانہ کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں پہلی تعلیم گاہ کی بنیاد ڈالی۔ اب بنیاد بھی کہاں ڈالی جا رہی ہے؟ صفا پہاڑی کے پاس۔ اور اس زمانے کی جو لیٹسٹ ذرائع ابلاغ تھا، اس زمانے کی جو لیٹسٹ میڈیا تھی، وہ صفا کی پہاڑی تھی۔ کسی بات کو بہت دور تک پہنچانا ہو، کسی پیغام کو بہت دور تک پہنچانا ہو، عام لوگوں تک پہنچانا ہو، تو صفا کی پہاڑی سے ہی کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ پیغام، وہ بات جزیرۃ العرب تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا جو سب سے پہلا اعلان کیا ہے وہ صفا کی پہاڑی سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اب اس زمانے کے جو مروجہ طریقے تھے، اس زمانے کے جو ذرائع ابلاغ تھے، اللہ کے رسول نے کہا یا صباحا یا صباح، پورے مکہ کے لوگ جمع۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی بات رکھی، اپنے نبوت کی بات پیش کی۔ تو مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اس جگہ ڈالی جا رہی ہے جہاں سے تعلیم کا میسج بہت دور تک جائے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا اس کا نکھارپن ہے۔ آج یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا جو لیٹسٹ میڈیا تھا اس کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ کے حالات بہت خراب ہو گیا اور آپ کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، جس کے نتیجے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ بھیج دیے۔ جب ان صحابہ کی تعداد مدینہ منورہ میں 80 پہنچ گئی، کتنی؟ 80، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے عالم تھے، دین کے جانکار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی تعلیم کا، لوگوں کی اخلاقیات کا بندوبست کر سکے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب 80 آدمی ہو جائے کسی گاؤں میں تو ایک عالم کا، ایک علم دین کے جاننے والوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سیرت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 80 آدمی پر ایک عالم کا ہونا، شریعت کے جانکار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اپنا سروے کر لیں، اپنی بستی کا سروے کر لیں کہ ہمارے بستی میں کتنے افراد ہیں اور دین اور شریعت کے جاننے والے کتنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اولے مرحلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیا۔ پہلا کام مسجد کی بنیاد ڈالی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور دوسرا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے بغل میں ایک تعلیم گاہ کی بنیاد ڈالی۔ بزرگوں، جتنی بھی تعلیم گاہ ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں یا وہ تعلیم گاہ ہیں جو اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، اچھی علوم سکھاتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، ان تمام تعلیم گاہوں کا شجرہ اور ان تمام تعلیم گاہوں کی نسبت
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ سے ملتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ تعلیم گاہ کی بنیاد ڈالی، اس تعلیم گاہ کے نظام کو جو شروع کیا، تو وہ صرف ہم لوگوں کا خالص جو مروجہ مدرسہ اس ٹائپ کا نہیں تھا۔ وہاں تمام طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، اور شریعت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ جنگ دفاعی نظام کی مشقیں ہوا کرتی تھی، دفاعی نظام کی پلاننگ وہاں کی جاتی تھی۔ اسی صفہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کے بادشاہ کو، قسطنطنیہ کے بادشاہ کو اسلام کا پیغام بھی بھیج رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہ جو صفہ تھا وہ ایک یونیورسٹی کی شکل تھی، تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، وہاں معاشیات بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں تجارت کے گن بھی سکھائے جاتے تھے، وہاں سماجی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور دیگر تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفہ کے پڑھنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، جو بہت بڑے تاجر ہیں۔ اس وقت مان لیجیے کہ اس وقت ان کے پاس جو دولت تھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس صفہ کا یہ نہج تھا، اس صفہ کا یہ منشور تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفہ کی، اس مدرسے کی، اس تعلیم گاہ کی فکر اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ چند قیدی، سنیے نا بھائی، ایک مرتبہ چند قیدی جنگ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ حضرت فاطمہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، جنت کی سردار ہے، انہیں یہ پتا چلا کہ چند قیدی آقا نامدار کے یہاں آئے ہیں، تو وہ اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہے کہ آقا جان، گھر کی ضروریتیں اور گھر کے کام بہت زیادہ ہو گئے، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا ایک قیدی کو مجھے دے دیجیے تاکہ گھر کے کام کاج میں سہولت ہو۔ جانیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا جواب دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں ایک قیدی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان قیدیوں کو بیچ کر، ان قیدیوں کو